السلام علیکم۔ تمہاری موٹر سائیکل کہاں ہے؟ میں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں ٹیکسی سے آیا تھا، مجھے معلوم تھا کہ آپ کی کار کام میں آئے گی اور واپسی پر آپ مجھے ڈراپ بھی کر دیں گی، لہٰذا موٹر سائیکل لانا بقول شخص بے فضول تھا۔ خاصے عقل مند ہوتے جا رہے ہو۔ دراصل ان دنوں آب و ہوا کچھ خوشگوار ہے۔ جب ہم کار میں بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہوئے تو میں نے رضوان سے کہا، یہ بات اب طے پا چکی ہے کہ ڈاکٹر شکیل کی ہلاکت میں کم از کم مشتاق چنگیزی کا ہاتھ ہرگز نہیں تھا۔ اس کا ثبوت کہاں سے ملا؟ خان آف کالا گوٹ کا نام تو تم نے سنا ہی ہوگا۔ ظاہر ہے، کیوں؟ رضوان الجھی ہوئی نظر سے میری طرف دیکھنے لگا۔ وہ آج میرے پاس آیا تھا، میں نے کہا، اور پھر وہ ساری باتیں دہرا دیں جو خان آف کالا گوٹ سے ہوئی تھیں۔ رضوان نے وہ سب کچھ بڑی بے یقینی کی حالت میں سنا۔ اگر میری بجائے کوئی اور شخص یہ باتیں بتاتا تو رضوان کو ہرگز یقین نہیں آتا۔ جب میں چپ ہو گئی تو بھی رضوان خاموش رہا۔ کوئی تبصرہ نہیں کیا تم نے؟ میں بولی۔ کیا تبصرہ کروں؟ رضوان نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ میری کھوپڑی تو گویا بھگ سے اڑ گئی ہے۔ کچھ یہی حال میرا بھی ہوا تھا جب وہ میرے سامنے آیا تھا۔ تو وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ آپ نے اس ٹرک ڈرائیور کے بارے میں کس کس کو بتایا ہے؟ ہاں، میں نے کہا۔ اس نے اپنے اثر و رسوخ سے کام لے کر پولیس میں تو اس کیس کو دبوا ہی دیا ہے، اب وہ اس کا بھی سدباب کرنا چاہتا ہے کہ کسی اور جانب سے یہ معاملہ نہ اٹھ سکے۔ ایسا وہ اسی صورت میں کر سکتا ہے جب اسے معلوم ہو جائے کہ میں اس بات کو کہاں تک ہوا دے چکی ہوں اور آپ اسے یہ بات بتانے سے انکار کر چکی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ آپ نے اس بارے میں میرے علاوہ کسی کو بھی کچھ نہیں بتایا۔ میں تمہاری اس بات کے جواب میں کچھ نہیں کہوں گی۔ کیوں؟ موجودہ حالات میں بہتر یہی ہے کہ تم کم از کم حالات سے واقف رہو۔ گویا میں جا کر اس خان کے بچے کو بتا دوں گا۔ فضول باتیں نہ کرو، تم جانتے ہو میں تم پر اتنا ہی اعتماد کرتی ہوں جتنا اپنے آپ پر۔ موجودہ حالات میں تمہاری کم علمی ہی تمہارے حق میں بہتر ہوگی۔ میں تمہیں خطرات میں نہیں ڈالنا چاہتی۔ بڑا کرم ہے آپ کا، رضوان نے منہ بنا کر کہا۔ فی الحال میری ساری توجہ مشتاق چنگیزی کے معاملے کی طرف ہے۔ اس سے نمٹنے کے بعد میں پوری یکسوئی سے خان آف کالا گوٹ کے بارے میں سوچ سکوں گی۔ میرا خیال ہے کہ اس مرتبہ مجھے خاصے پاپڑ بیلنا پڑیں گے۔ باورچی خانے کا کام بھی آتا ہے آپ کو؟ میں دنیا کا ہر کام جانتی ہوں سوائے ایک کام کے، رضوان نے جلدی سے کہا، لیکن مزید گل افشانی کی ہمت نہیں کر سکا۔ 12:30 بجے تھے جب میں نے اپنی کار مشتاق چنگیزی کے بنگلے کے قریب ایک گلی میں کھڑی کی۔ میں اور رضوان اپنی اپنی سائڈ کے دروازے لاک کر کے اتر آئے اور مشتاق کے گھر کی طرف بڑھے۔ کیا ڈائریکٹ ایکشن؟ رضوان نے پوچھا۔ ہاں، میں نے جواب دیا، بالکل اسی طرح جیسے ایک مرتبہ پہلے کیا تھا۔ کیا اس واقعے کے بعد اب مشتاق چنگیزی محتاط نہیں ہوگا؟ اگر ایسا ہوا تو پھر سوچ لیں گے کہ دوسری صورت کیا ہو سکتی ہے۔ ہم باتیں کرتے ہوئے پھاٹک تک پہنچے اور یہ دیکھ کر ہمیں بہت حیرت ہوئی کہ پھاٹک تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ میں نے اور رضوان نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ اتنی رات گئے، پھاٹک کھلا ہوا ہے؟ رضوان بڑبڑایا۔ یہ تو کچھ گڑبڑ معلوم ہوتی ہے، آؤ دیکھا جائے گا۔ ہم دونوں پھاٹک سے گزر گئے۔ ہم نے اپنے چہروں کو نقاب میں پوشیدہ کر لیا تھا اور ہاتھوں میں ریوالور سنبھال لیے تھے۔ سارا بنگلہ تاریکی میں ڈوبا ہوا نظر آ رہا تھا۔ کہیں کسی کھڑکی میں بھی روشنی کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس اندھیرے میں ہم دونوں برآمدے تک پہنچ گئے۔ میں نے محدود روشنی والی ٹارچ جلائی تو ایک بار پھر حیرت سے دوچار ہونا پڑا۔ سامنے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا اور اندر مکمل تاریکی تھی۔ کیا یہاں ڈکیتی وغیرہ کی کوئی واردات ہو چکی ہے؟ رضوان نے متحیرانہ انداز میں سرگوشی کی۔ ابھی معلوم ہوا جاتا ہے۔ میں نے دروازے پر دباؤ ڈال کر اسے اتنا کھول لیا کہ ایک آدمی بآسانی داخل ہو سکے۔ پھر رضوان سے پہلے میں اندر پہنچ گئی۔ میں نے ٹارچ کی روشنی میں سارے ڈرائنگ روم کا جائزہ لیا۔ ایک جگہ مجھے مشتاق چنگیزی کا ایک ملازم اوندا پڑا ہوا نظر آیا۔ میں تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ میرے پیچھے پیچھے رضوان بھی اندر آ چکا تھا۔ میں چنگیزی کے ملازم پر جھکی اور اسے سیدھا کیا۔ میرے شبے کے مطابق وہ مردہ نہیں بلکہ صرف بے ہوش تھا۔ میں سیدھی کھڑی ہو گئی۔ رضوان میرے قریب آ رکا تھا۔ میں نے بہت دھیمی آواز میں اس سے کہا، یہاں کچھ گڑبڑ ضرور ہوئی ہے اور اسے ہوئے خاصی دیر بھی ہو چکی ہے۔ ہاں، میں نے کہا، بنگلے پر چھائے ہوئے سناٹے سے کچھ ایسا ہی اندازہ ہو رہا ہے۔ آؤ اب باقی کمرے بھی دیکھ لیں۔
میرا خیال ہے کہ اگر یہاں کوئی اور شخص موجود ہے تو وہ بھی بے ہوش ہی ہوگا۔ میرا شبہ بالکل درست ثابت ہوا۔ ہم نے بہت تیزی سے سارا بنگلہ چھان مارا۔ مشتاق چنگیزی کے باقی ملازم اور خود چنگیزی بھی اپنی خوابگاہ میں بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ رضوان آہستہ سے بولا، شاید مرزا غالب نے ایسی ہی کسی سچویشن میں پڑھ کر کہا تھا کہ یا الہی یہ ماجرا کیا ہے۔ میں اب بے حد متفکر ہو گئی تھی، اس لیے میں نے رضوان کی باتوں پر دھیان نہیں دیا اور بولی، آؤ اب اس تہہ خانے کو بھی دیکھ لیں، نہ جانے وہاں کیا ہوا ہوگا۔ میں اور رضوان اس کمرے میں پہنچے جسے کبھی رام لال اپنی خوابگاہ کے طور پر استعمال کیا کرتا تھا۔ تہہ خانہ کھولنے میں مجھے کوئی دشواری نہیں ہوئی، کیونکہ مجھے اس کا طریقہ سنگیتا سے معلوم ہو چکا تھا۔ تہہ خانے میں بھی تاریکی تھی۔ میں اور رضوان اس کی سیڑھیاں اترنے لگے۔ میں ٹارچ کی روشنی نیچے پھینک رہی تھی۔ وہاں مجھے صادق حبیب تو دکھائی نہیں دیا، لیکن ایک اجنبی صورت ضرور نظر آئی۔ وہ شخص تہہ خانے کے فرش پر وسط میں کھڑا ہمیں گھور رہا تھا۔ صادق حبیب کی جگہ کوئی نیا قیدی، میں بڑبڑائی اور میں نے اپنا ریوالور پرس میں رکھ لیا۔ رضوان نے مجھے مطمئن دیکھا تو اس نے بھی اپنا ریوالور جیب میں ڈال لیا، اور یہی ہم دونوں کی غلطی تھی۔ جیسے ہی ہمارے پیروں نے تہہ خانے کے فرش کو چھوا، اس اجنبی نے وحشیانہ انداز میں ہم پر حملہ کر دیا۔ اس کا پہلا نشانہ میں تھی، لیکن میں تیزی سے جھکائی دے کر خود کو اس کی زد سے بچا گئی۔ پھر میں جوابی کارروائی بھی کرتی، لیکن مجھے اس کا موقع نہیں مل سکا۔ رضوان نے اس اجنبی کو اتنے تسلسل کے ساتھ اپنے گھونسوں کا ٹارگٹ بنایا کہ وہ شاید اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اسے کچھ سجائی نہیں دے رہا ہو۔ آخر وہ ڈھیر ہو کر رہا۔ اس کے چہرے پر متعدد نیل پڑ گئے تھے اور ہونٹوں سے خون رسنے لگا تھا۔ بلا وجہ اتنی ورزش کروا دی۔ آخر ریوالور پرس میں رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کی تقلید میں نے بھی ریوالور جیب میں ڈال لیا تھا۔ رضوان برا سا منہ بنا کر بولا، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ تنہا شخص اتنی جارحیت پر اتر آئے گا، جبکہ ہم دو تھے۔ بعض لوگ عورتوں کی گنتی نہیں کرتے۔ اس کا خیال ہوگا کہ اسے صرف مجھ سے ہی نمٹنا ہوگا۔ اب اس سے پوچھو کہ صادق حبیب کہاں ہے؟ مدہوشی کے سے عالم میں وہ اجنبی فرش سے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میری ٹارچ کی روشنی اس کو زد میں لیے ہوئے تھی۔ رضوان نے آگے پہنچ کر اس کا گریبان پکڑا اور ایک جھٹکے سے کھڑا کر دیا، پھر اسے گھورتا ہوا بولا، وہ کہاں ہے جو اس تہہ خانے میں تھا؟ میں کچھ نہیں جانتا، اجنبی نے ہانپتے ہوئے کہا۔ جب میں تمہارے چہرے کا بھرتا بناؤں گا تو تم سب کچھ جان جاؤ گے۔ رضوان نے دائیں ہاتھ کا گھونسا تان کر کہا، ٹھہرو ٹھہرو خدا کے لیے۔ وہ دونوں ہاتھ پھیلا کر گھگیایا۔ شاید مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی۔ کیا مطلب؟ تم شاید ان لوگوں میں سے نہیں ہو جنہوں نے مجھے یہاں قید کیا تھا، بلکہ تم لوگ شاید وہ ہو جن کے لیے میرے پاس ایک پیغام ہے۔ کیا گھونسے کھا کھا کر اس کا دماغ پلٹ گیا ہے؟ رضوان نے میری طرف دیکھتے ہوئے متحیرانہ انداز میں کہا، اس کی پوری بات تو سنو، دیکھو یہ کہتا کیا ہے۔ کہو بیٹے، رضوان نے اس کا گریبان جھنجھوڑا۔ جو کچھ بکنا ہے جلدی سے بک ڈالو۔ ان لوگوں نے مجھ سے کہا تھا کہ جلد یا بدیر یہاں ایک عورت آئے گی۔ اس عورت کو مجھے یہ پیغام دینا تھا کہ ٹیلی فون پر سودے بازی نہ ہونے کی سزا یہ ہے کہ وہ عورت 1 گھنٹے کی قید بھگتے۔ کیا بات ہوئی؟ یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم۔ دفعتاً ایک خیال میرے ذہن میں ابھرا۔ میں نے بڑی تیزی سے ٹارچ کا رخ چھت کی طرف کر دیا۔ میری اس حرکت کے ساتھ ہی رضوان اور اس اجنبی کی نظر بھی چھت کی طرف گئی۔ ارے! رضوان تقریباً اچھل پڑا۔ چھت کا وہ شگاف بند تھا جس سے ہم تہہ خانے میں آئے تھے۔ خوب، میں ہنس پڑی، گویا وہ مجھے پھر چوٹ دے گیا۔ کون؟ رضوان کے منہ سے نکلا۔ وہی جس کا ذکر راستے میں ہوتا رہا تھا، ملک کا وہی معزز شخص جس نے ٹیلی فون پر مجھ سے ہاں یا نہ میں جواب مانگا تھا۔ اوہ خان، پورا نام لینے کی ضرورت نہیں۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ اس نے سودا نہ ہونے کی وجہ سے مجھے یہ سزا دی ہے۔ یعنی ہم یہاں 1 گھنٹے تک قید رہیں گے؟ قطعی نہیں، میں نے جواب دیا۔ غالباً اس کو علم نہیں کہ میں اندر سے بھی تہہ خانے کا راستہ کھولنا جانتی ہوں۔ وہ لوگ اس بات سے بھی واقف ہیں۔ اجنبی پھر بول پڑا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر تہہ خانے کا راستہ کھولا گیا تو خواب آور گیس سے دوچار ہونا پڑے گا، جو ان لوگوں نے تہہ خانہ بند کرنے کے بعد اوپر والے کمرے میں بھر دی ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ گیس 1 گھنٹے میں اس کمرے سے خارج ہو جائے گی اور اس کے بعد ہی تہہ خانے سے نکلنا ممکن ہوگا۔ اوہ، میں الجھ گئی۔ لیکن یہ 1 گھنٹے کی قید کی کیا بکواس ہے؟ رضوان نے جھنجھلا کر کہا،
شاید وہ مجھے یہ احساس دلانا چاہتا ہے کہ میں اس کے سامنے بالکل بے بس ہوں اور وہ اس پر قادر ہے کہ مجھ سے جو سلوک بھی کرنا چاہے کر گزرے۔ کاش وہ آپ کے ساتھ کوئی مبارک سلوک کر گزرے۔ رضوان نے ٹھنڈا سانس لے کر کہا اور آلتی پالتی مار کر اطمینان سے بیٹھ گیا۔ آپ بھی تشریف رکھیں، یہاں 1 گھنٹہ تو گزارنا ہی ہے۔ میں نے ٹارچ کے روشن دائرے کو ادھر ادھر گردش دی اور سوئچ تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئی جو لائٹ کا تھا۔ میں نے اسے دبا کر تہہ خانے کو روشنی سے آشنا کیا اور ٹارچ بجھا دی۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ 1 گھنٹہ بور ہونے کی بجائے باتیں کرنے میں گزارنا چاہیے، رضوان نے کہا اور پھر اجنبی سے بولا، تم بھی بیٹھو دوست اور ذرا بتاؤ تو تمہارا حدود اربا کیا ہے؟ تم کون ہو اور اس تہہ خانے میں تمہاری موجودگی کا پس منظر کیا ہے؟ میں ایک فرم میں اکاؤنٹنٹ ہوں، اجنبی نے اپنے ہونٹوں سے رسنے والے خون کو صاف کرتے ہوئے کہا۔ ایک ویران سڑک سے ان لوگوں نے مجھے اغوا کیا اور یہاں لے آئے۔ میری کہانی بس اتنی ہے۔ وہ کتنے تھے؟ 3۔ اگر تم ان لوگوں کو پھر کہیں دیکھو تو پہچان لوگے؟ میرا خیال ہے کہ نہیں، اجنبی نے جواب دیا۔ وہ ایک تاریک سا مقام تھا جہاں سے مجھے اغوا کیا گیا تھا، لیکن جب تمہیں اس عمارت میں لایا گیا ہوگا تب تو یہاں روشنی ہوگی۔ اس وقت ان لوگوں نے اپنے چہرے نقابوں میں چھپا لیے تھے اور انہی لوگوں نے تم سے کہا تھا کہ یہاں ایک عورت آئے گی اور اس کے لیے تمہیں ایک پیغام دیا گیا تھا۔ ہاں، پھر تم نے ہم پر حملہ کیوں کیا؟ میرا خیال تھا کہ وہ عورت تنہا ہوگی، لیکن جب تم بھی ان کے ساتھ نظر آئے تو میں سمجھا کہ تم دونوں بھی انہی لوگوں میں سے ہو۔ تم لوگوں نے جب ریوالور بھی رکھ لیے تو میں نے سوچا کہ لڑ بھڑ کر یہاں سے نکل جاؤں۔ ویری گڈ، بائی دا وے تمہارا نام کیا ہے؟ فریدوں۔ ان دونوں میں یہ گفتگو ہوتی رہی اور میرے کان اس کی طرف سے غافل نہیں رہے، لیکن میرا ذہن بھی برابر کام کرتا رہا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ میں خان آف کالا گوٹ کے بارے میں سنجیدگی سے سوچوں۔ وہ میرے خلاف باقاعدہ صفحہ راہ ہو چکا تھا۔ صادق حبیب کو یہاں سے غائب کر کے اس نے مجھے بہت بڑی گہری چوٹ دی تھی۔ صادق حبیب کے بغیر میں مشتاق چنگیزی کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ سب سے بڑا ثبوت صادق حبیب کا ہی بیان ہوتا۔ یہ قدم اٹھا کر خان آف کالا گوٹ مجھے اس بات پر مجبور کرنا چاہتا تھا کہ میں اس سے سودے بازی کر لوں، یعنی اسے بتا دوں کہ میں نے اس ٹرک ڈرائیور کے بارے میں پولیس کے علاوہ کس کس کو بتایا تھا۔ یہ جاننے کے لیے خان آف کالا گوٹ کا اضطراب ظاہر کرتا تھا کہ یہ معاملہ خاصی اہمیت کا حامل ہے۔ بات صرف اتنی نہیں ہو سکتی تھی کہ اس ٹرک ڈرائیور کو بچانا مقصود تھا، پس پردہ کوئی بہت ہی اہم بات معلوم ہوتی تھی، اور اب خان آف کالا گوٹ نے مجھ سے چھیڑ چھاڑ کر کے مجھے اس کے لیے مجبور کر دیا تھا کہ میں اس کے بخیے ادھیڑ کر رکھ دوں۔ خان کی باتوں اور اقدام سے یہ بات بھی ظاہر ہو گئی تھی کہ مشتاق کا معاملہ پورے سیاق و سباق کے ساتھ اس کے علم میں آ چکا تھا، اور یہ بات اس کا ثبوت تھی کہ اس کے وسائل بڑے وسیع و مضبوط تھے۔ فریدوں رضوان سے پوچھ رہا تھا، تم نے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا، تم دونوں کون ہو اور ان نامعلوم لوگوں سے تمہاری کیا دشمنی ہے؟ یہ بات بھی بڑی عجیب معلوم ہوتی ہے کہ ان لوگوں نے تم دونوں کو یہاں صرف 1 گھنٹے کے لیے قید کیا ہے۔ ادھر مجھے بھی محض اس لیے اغوا کیا گیا کہ میں ان کا ایک پیغام رساں بن جاؤں۔ 1 گھنٹے بعد تو مجھے بھی تم لوگوں کے ساتھ رہائی مل ہی جائے گی۔ رضوان اس کی ان باتوں کے جواب میں آئیں بائیں شائیں اڑانے لگا، لیکن میں سمجھ چکی تھی کہ محض پیغام رسانی کا فرض انجام دلوانے کے لیے فریدوں کا اغوا دراصل کیا معنی رکھتا تھا۔ یہ پیغام مجھ تک ایک مختصر خط کے ذریعے بھی پہنچ سکتا تھا، جبکہ اس کام کے سلسلے میں فریدوں کو اغوا کر کے یہاں رکھنا قصہ کہانیوں کی سی بات معلوم ہوتی تھی۔ دراصل اس طرح خان آف کالا گوٹ نے اس معاملے کو ڈرامائی رنگ دینے کی کوشش کی تھی تاکہ میں اس سے مرعوب ہو جاؤں، اور بس اس مقام پر خان سے اندازے کی غلطی ہوئی تھی۔ جب اس کے وسائل لامحدود تھے تو اسے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے تھا کہ صبیحہ بانو ایک ایسی عورت کا نام ہے جس نے مرعوب ہونا نہیں سیکھا۔ 1 گھنٹہ پورا ہو چکا ہے خاتون، اچانک رضوان نے ہانک لگائی۔ اوہ، میں اپنے خیالات سے چونکی، اور پھر میں نے اپنی رسٹ واچ پر نظر ڈالی۔ کھولیے اب تہہ خانے کا راستہ، رضوان پھر بولا۔ اس کے ساتھ ہی فریدوں بھی کھڑا ہو گیا۔ میں نے تہہ خانے کا راستہ کھولا اور ہم تینوں اوپر پہنچ گئے۔ مشتاق چنگیزی اور اس کے ملازمین اب تک بے ہوش پڑے تھے۔ آخر یہ گھر کس کا ہے؟ فریدوں بولا، کم از کم میری سسرال والوں کا نہیں ہے۔ رضوان نے لاپرواہی سے شانے جھٹک کر کہا۔ فریدوں کچھ کھسیائے ہوئے انداز میں چپ ہو گیا۔ وہ ہم دونوں کے بارے میں جاننے کے لیے خاصا مضطرب تھا،
لیکن اسے ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ ہم سے استفسارات کر سکتا۔ میں نے بنگلے سے نکل کر فریدوں سے کہا، میرے پاس گاڑی ہے اور ہم لوگ برنس روڈ کی طرف جائیں گے، کیا تمہیں اسی طرف کہیں جانا ہے؟ آپ کی نوازش ہوگی اگر آپ مجھے آرام باغ تک چھوڑ دیں، وہاں سے میں پیدل چلا جاؤں گا، میں ڈینسو ہال پر رہتا ہوں۔ لیکن کیا آپ لوگ پولیس کو اس معاملے کی رپورٹ نہیں کریں گے؟ نہیں، میں نے جواب دیا، ہمیں خواہ مخواہ کسی الجھن میں پڑنے کا شوق نہیں ہے۔ ہاں، اگر تم چاہو تو اپنے طور پر ایسا کر لو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ مجھ جیسے غریب لوگ تو اس قسم کے معاملات میں پولیس سے دور ہی رہتے ہیں، مجھے بہرحال کوئی بڑا نقصان تو پہنچا نہیں۔ تمہاری مرضی، میں نے بھی لاپرواہی سے کہا۔ جب ہم اس گلی کی طرف بڑھ رہے تھے جہاں میں نے اپنی کار کھڑی کی تھی، تو میں نے بلوچی زبان میں رضوان سے کہا، جب ہم کار کے قریب پہنچیں تو تم کار اور اس شخص کے درمیان میں اس طرح حائل رہنا کہ یہ ہماری گاڑی کے نمبر پلیٹ نہ دیکھ سکے۔ ٹھیک ہے، رضوان نے سر ہلا کر بلوچی ہی میں کہا۔ میں نے بھی اس کے بارے میں سوچ لیا تھا، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ فریدوں جب تک کار کے دروازے تک نہیں پہنچا، رضوان نے بڑی چابک دستی کے ساتھ اسے نمبر پلیٹ پر نظر ڈالنے سے محروم رکھا۔ میں نے بلوچی میں رضوان سے کہا کہ وہ فریدوں کے ساتھ پچھلی ہی نشست پر بیٹھے۔ فریدوں کی طرف سے کسی خطرے کا امکان تو نہیں تھا، لیکن میں اس کی طرف سے غافل نہیں رہنا چاہتی تھی۔ میں کار کو حرکت میں لائی اور اسے گلی سے نکال کر شاہراہ پر ڈال دیا۔ ٹھیک اسی وقت میرے عقب میں کسی گاڑی کی ہیڈ لائٹس چمکیں، پھر وہ گاڑی فراٹے برتی ہوئی مجھ سے آگے نکلی اور پھر اس نے اس طرح میری سائیڈ دبائی کہ مجھے فل بریک لگانا پڑے۔ رضوان اور فریدوں اس دھچکے سے وہ مشکل سنبھل سکے۔ خدا غارت کرے، رضوان کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ پیچھے سے آنے والی وہ کار بھی ذرا آگے نکل کر ایک دھچکے سے رکی اور پھر بڑی تیزی سے پیچھے آ کر میری کار کے بالکل برابر میں رک گئی۔ اس گاڑی کو پیچھے آتے دیکھ کر میرے ذہن میں خطرے کا احساس جاگ چکا تھا۔ میں نے بڑی پھرتی سے اپنا ریوالور نکال لیا۔ ہیلو بانو، دوسری کار سے ایک آواز آئی۔ میں نے بے اختیار ایک لمبا سانس لیا۔ وہ آواز خان آف کالا گوٹ کی تھی۔ امید ہے تم مال خیر ہوگی، خان پھر بولا، اس کے لہجے میں خفیف سا طنز تھا۔ اور میں ہمیشہ مال خیر رہوں گی، میں نے بڑے سکون سے کہا۔ اب اس سودے کے بارے میں کیا کہتی ہو؟ جو تم سمجھ چکے ہو، یعنی اب بھی اپنی ضد پر قائم ہو۔ اگر تم اسے ضد کا نام دینا چاہتے ہو تو دو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میں تم پر واضح کر دوں کہ اس وقت میں نے تمہیں بہت معمولی سا ڈوز دیا ہے۔ اس وقت کا انتظار کرو جب میں تمہیں ڈبل ڈوز دوں گی۔ وہ وقت بہت زیادہ دور نہ سمجھو۔ میں تمہیں سوچنے کے لیے مزید مہلت بھی دے سکتا ہوں۔ اگر تمہیں وقت ضائع کرنے کا شوق ہے تو ضرور کرو۔ دوسری کار کا انجن بدستور سٹارٹ تھا اور غالباً وہ گیئر میں بھی تھی، کیونکہ میرے اس جواب کے ساتھ ہی وہ حرکت میں آئی اور بڑی تیزی سے اپنی رفتار بڑھاتی چلی گئی۔ آپ اسے یوں ہی نکل جانے دیں گی؟ رضوان نے جیسے بوکھلا کر کہا۔ پھر کیا کروں؟ میں سکون سے بولی۔ کیا اس پر گولیاں برسانا شروع کر دوں اور قانون کی گرفت میں پھنس جاؤں؟ لیکن رضوان اپنی بات پوری نہیں کر سکا، اس کی سمجھ میں نہیں آ سکا ہوگا کہ وہ کیا کہے۔ اب میں بھی اپنی کار کو حرکت میں لے آئی۔ میں نے اس کار کا نمبر نوٹ کر لیا ہے۔ فریدوں بول پڑا۔ بیکار ہے، میں نے جواب دیا، اس نے اس وقت جعلی نمبر پلیٹ استعمال کی ہوگی۔ وہ جعلی نمبر پلیٹ کیوں استعمال کرے گا؟ رضوان بولا، جبکہ وہ جانتا ہے کہ آپ اس سے واقف ہیں۔ جعلی نمبر پلیٹ کا استعمال ان کی وجہ سے کیا ہوگا۔ میں نے پیچھے بیٹھے ہوئے فریدوں کی طرف انگوٹھے سے اشارہ کیا۔ اوہ، رضوان چپ ہو گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا آپ لوگوں کا جھگڑا کیا ہے؟ فریدوں کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ یہ ایک کاروباری معاملہ ہے، میں نے کہا۔ کیا تم نے سنا نہیں؟ وہ ایک سودے کی بات کر رہا تھا۔ میری فرم اس کی فرم سے وہ سودا نہیں کرنا چاہتی اور وہ بضد ہے کہ سودا کیا جائے۔ یعنی یہ ساری غیر قانونی حرکات ایک بزنس کے سلسلے میں ہیں؟ فریدوں نے حیرت سے کہا۔ ہاں، میں اس کے سوا کیا جواب دے سکتی تھی؟ کمال ہے، فریدوں بڑبڑایا، ایسا بزنس تو شاید دنیا کے پردے پر کہیں بھی نہ ہوتا ہوگا۔ میں نے اس کے خیال پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ اس کی تسلی کے لیے میں ان حقائق کو سامنے نہیں لا سکتی تھی جو میرے ذہن میں تھے، لیکن میری بجائے رضوان بول پڑا۔ اگر کاروباری دنیا میں جرائم پیشہ افراد شامل ہو جائیں تو ایسا بھی ہوتا ہے، تو آپ لوگ اس بدماش کے خلاف قانون کی مدد کیوں نہیں لیتے؟ جب بھی اس کے خلاف کوئی ثبوت ہمارے ہاتھ لگ گیا ہم ایسا ہی کریں گے، لیکن فی الحال اس سے کوئی فائدہ نہیں۔
رضوان اسے مطمئن کرنے کی کوشش میں مصروف تھا۔ برنس روڈ سے گزر کر میں نے گاڑی اس موڑ پر روکی جہاں جامع کلاتھ مارکیٹ ہے۔ وہاں سے میں آرام باغ کی طرف مڑ سکتی تھی۔ گاڑی روکتے روکتے میں نے ایک بار پھر بلوچی زبان میں رضوان سے کہا تھا، ہماری گاڑی کا نمبر اب بھی اس کی نظر میں نہیں آنا چاہیے۔ رضوان نے جواب میں تو کچھ نہیں کہا، لیکن فریدوں کے ساتھ وہ بھی گاڑی سے اتر گیا تھا۔ اچھا دوست، خدا حافظ، رضوان نے اس سے کہا۔ خدا حافظ، آپ تو بیٹھیے نا، میں اب اگلی سیٹ پر بیٹھوں گا، اس کے علاوہ مجھے ذرا اگلے پہیوں کی ہوا بھی چیک کرنا ہے۔ رضوان اس کے ساتھ چند قدم تک بڑھ گیا۔ فریدوں کا رخ بند روڈ کی طرف تھا۔ کار کے آگے آ کر رضوان اس طرح جھکا کہ اس کے جسم نے نمبر پلیٹ کو ڈھانپ لیا۔ فریدوں آگے نکل گیا۔ وہ بیچارہ خاصا پریشان تھا۔ اس نے کئی مرتبہ مڑ کر دیکھا، لیکن رضوان بدستور پہیوں کی ہوا چیک کرتا رہا۔ بس اب آ جاؤ، میں نے کھڑکی سے سر نکال کر رضوان سے کہا۔ اب وہ اتنی دور نکل گیا ہے کہ نمبر نہیں پڑھ سکتا۔ رضوان سیدھا کھڑا ہوا۔ اس نے دور جاتے ہوئے فریدوں پر ایک نظر ڈالی اور پھر آ کر میرے برابر کی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ میں کار کو حرکت میں لے آئی اور اسے آرام باغ کی طرف موڑ دیا۔ چکر کاٹ کر میں مرکزی سڑک پر آ گئی اور پھر میں نے رضوان سے کہا، صبح تم گھر آنا، شاید کوئی کام پڑ جائے۔ آج کے واقعات مجھے آسانی سے نہیں سونے دیں گے۔ یقیناً دیر سے نیند آئے گی، لہٰذا آنکھ بھی دیر سے کھلے گی۔ جب بھی جاگو سیدھے چلے آنا، ناشتہ بھی وہیں آ کے کر لینا۔ ٹھیک ہے۔ رضوان کو اس کی بلڈنگ کے سامنے اتار کر میں ڈیفنس کی طرف روانہ ہو گئی۔ اب میرے ذہن میں سب سے اہم سوال صادق حبیب کی بازیافت کا تھا، اور یہ معلوم کرنا آسان بات نہیں تھی کہ خان آف کالا گوٹ نے اسے کن پردوں میں چھپا رکھا ہے۔ جب میری گاڑی اپنے گھر کے وسیع و عریض احاطے میں داخل ہوئی تو میرے ذہن کو جھٹکا سا لگا۔ برآمدے کے سامنے پولیس کی 2 گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں۔ کچھ پولیس والے بھی نظر آ رہے تھے۔ میرے ذہن میں مختلف اندیشوں کے ناگ پھنکارنے لگے۔ میری گاڑی کو دیکھتے ہی ایک پولیس والا بہت تیزی سے اندر چلا گیا۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ کسی کو میری آمد کی اطلاع دینے گیا ہو۔ میں نے پولیس کاروں کے پیچھے اپنی گاڑی روکی اور انجن بند کر کے ہونٹ بھینچے ہوئے نیچے اتر آئی۔ میرے قدم برآمدے کی طرف بڑھ رہے تھے اور ذہن گویا ہوا میں اڑ رہا تھا۔ میں خود کو اس کے لیے بھی آمادہ کر رہی تھی کہ سنگین ترین صورتحال کا سامنا بھی آسانی سے کر جاؤں۔ جیسے ہی میں نے برآمدے میں قدم رکھا، وہاں کھڑے ہوئے پولیس والے ادھر ادھر ہٹ گئے، لیکن اندر سے برآمد ہونے والے ایک ایس پی نے مجھے دروازے کی طرف سے بڑھنے سے روک دیا۔ وہ میرے اور دروازے کے درمیان حائل ہو گیا۔ میں رک گئی اور اسے گھورنے لگی۔ میں نے اب بھی ہونٹ بھینچ رکھے تھے۔ مس صبیحہ بانو، ایس پی کا لہجہ سوالیہ تھا۔ میں نے اسے جواب دینے کی بجائے بلند آواز میں اپنی ایک ملازمہ کو پکارا۔ اس کے جواب میں میری 2-3 ملازمائیں باہر آ گئیں۔ ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، لیکن میں اندازہ نہیں لگا سکی کہ کیا واقعہ ظہور پذیر ہو چکا ہے۔ میں نے ملازماؤں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مسٹر ایس پی کو بتاؤ کہ میرا نام ہی صبیحہ بانو ہے۔ میں نے یہ انداز ایس پی کو یہ باور کرانے کے لیے اختیار کیا تھا کہ میں اس سے یا اس کے فوج فرے سے مرعوب نہیں ہوئی ہوں۔ ایس پی میرے اس انداز پر جھنجھلا گیا اور غرایا، کیا آپ یہ جواب براہ راست مجھے نہیں دے سکتی تھیں؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے لاپرواہی سے شانے جھٹکے اور پھر بولی، کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ میرے گھر پر یہ دعویٰ کس سلسلے میں بولا گیا ہے، اور پولیس میری اجازت کے بغیر اس 4 دیواری میں داخل کیسے ہوئی؟ اب ایس پی نے گویا جوابی کارروائی کی اور مجھے جواب دینے کے بجائے ایک اے ایس آئی سے بولا، انہیں بتاؤ کہ ہمارے پاس سرچ وارنٹ موجود ہے، اور انہیں یہ بھی بتاؤ کہ یہ خود کو زیر حراست سمجھیں۔ وہ کس خوشی میں نے تمسخرانہ لہجے میں کہا، اس خوشی میں محترمہ، ایس پی نے لفظوں کو چبا چبا کر ادا کرتے ہوئے کہا، کہ آپ نے کفیل رضا نامی ایک شخصیت کو غائب کر دیا ہے اور آپ کے خلاف رپورٹ کی گئی ہے کہ آپ کفیل رضا کو ہلاک کروا سکتی ہیں۔ میں نے یک لخت سر گھما کر اپنی ملازماؤں کی طرف دیکھا۔ وہ اپنے بستر سے غائب ہیں۔ ایک ملازمہ میرا مطلب سمجھ کر جلدی سے بولی، لیکن وہ اب بھی اسی کمرے میں ہیں۔ میں نے ایس پی کی طرف دیکھتے ہوئے زور دے کر کہا، کیا آپ نے کوئی عمل پڑھ کر انہیں دوسروں کی نظروں سے اوجھل کر دیا ہے؟ ایس پی نے طنزیہ انداز میں کہا، میرے ساتھ آئیے۔ میں نے کہتے ہوئے بڑے پروقار انداز میں دروازے کی طرف قدم بڑھائے اور ایس پی اس طرح ایک طرف ہٹ گیا جیسے میری اس حرکت کو مسخرے پن سے تعبیر کر رہا ہو۔
ویسے اب مجھے خود بھی امید نہیں تھی کہ کفیل رضا بیڈ کے نیچے موجود ہوگا، اور مجھے اس سیٹ اپ میں بھی خان آف کالا گوٹ کا ہی ہاتھ محسوس ہو رہا تھا۔ میرے ساتھ ساتھ ایس پی بھی اس کمرے میں داخل ہوا۔ میں نے بستر کے قریب جا کے جھانک کر نیچے دیکھا، وہاں کفیل رضا تھا، نہ وہ توشک جو میں نے اس کے لیے بچھائی تھی۔ کیا آپ کوئی چوہا دیکھ رہی ہیں؟ ایس پی ہنسا۔ میں ہونٹ بھینچ کر سیدھی کھڑی ہو گئی۔ بستر پر مجھے کپڑوں کا وہ ڈھیر بھی نظر نہیں آیا جس سے میں انسانی مجسمہ سا بنا گئی تھی۔ کسی نے مسٹر کفیل رضا کو اغوا کیا ہے، میں نے ایس پی کو گھورتے ہوئے کہا۔ کسی نے نہیں، بلکہ آپ نے انہیں کہیں اور منتقل کیا ہے، اور آپ خود اس کا اعتراف کر چکی ہیں۔ آپ نے مسٹر چنگیزی کو جو خط لکھا تھا وہ اس کا ٹھوس ثبوت ہے۔ میرا سارا جسم سنسنا گیا۔ یہ تو گویا میں اپنے ہی بنائے ہوئے جال میں پھنس گئی ہوں۔ میرے خلاف رپورٹ کس نے کی تھی؟ میں نے غرا کر پوچھا۔ مسٹر چنگیزی نے، جن کو آپ نے خط لکھا تھا۔ کیا؟ میں حیران رہ گئی۔ چنگیزی نے رپورٹ کی ہے؟ جی ہاں۔ وہ کہاں ہے؟ آپ سوال کرنے کی مجاز نہیں ہے۔ میرے ساتھ پولیس ہیڈ کوارٹر چلیے۔ ایس پی کے لہجے میں سختی آ گئی۔ میں نے ذرا توقف کیا تاکہ اپنے اندرونی اشتعال پر کچھ قابو پا لوں۔ آخر میں نے پرسکون انداز میں کہا، میں پولیس ہیڈ کوارٹر چلنے سے قبل ایک فون کرنا چاہتی ہوں۔ پولیس ہیڈ کوارٹر پہنچ کر آپ درجن بھر فون کر لیجئے گا، لیکن فی الحال آپ کو اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ میں نے محسوس کیا کہ ایس پی کے لہجے میں ذرا بھی لچک نہیں تھی۔ وہ کسی قیمت پر مجھے فون نہیں کرنے دیتا۔ میں نے چاہا تھا کہ اپنے کسی ایسے شناسا کو فون کر دوں جو سرکاری سطح پر پولیس کو میرے خلاف کوئی سخت اقدام کرنے سے روک سکے، لیکن صورتحال میرے لیے نامساعد ہو چکی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ یہ ایس پی خان آف کالا گوٹ کے دباؤ میں ہے اور مجھے ہرگز ہرگز فون نہیں کرنے دے گا۔ اچھی بات ہے، میں نے ایک طویل سانس لے کر کہا، چلو۔ میں دروازے کی طرف مڑی۔ ایس پی میرے پیچھے پیچھے کمرے سے نکلا۔ غالباً اس نے اپنے ماتحتوں کو کچھ اشارہ کیا تھا، کیونکہ فوراً ہی 2 ASI میرے دائیں بائیں چلنے لگے۔ مجھے اس کا بھی موقع حاصل نہیں ہو سکا کہ میں چپکے سے کسی ملازمہ سے رضوان کو فون کرنے کے لیے کہہ دیتی۔ ویسے مجھے یہ اطمینان تھا کہ میری یہ ہدایت نہ ملنے کے باوجود بھی میری ملازمہ خاص ایسا ہی کرے گی۔ جب وہ لوگ مجھے پولیس کار میں بٹھانے لگے تو میں نے اپنی گاڑی کی چابی ایک ملازمہ کی طرف پھینکتے ہوئے کہا، گاڑی کو گیرج میں بند کروا دینا، زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، میں جلد ہی لوٹ آؤں گی۔ اس وقت میں نے ایس پی کے ہونٹوں پر استہزائیہ سی مسکراہٹ دیکھی۔ غالباً اسے میرے اثر و رسوخ کا کچھ زیادہ اندازہ نہیں تھا، جبکہ مجھے یقین تھا کہ جب میں پولیس ہیڈ کوارٹر میں قدم رکھوں گی تو وہاں ہلچل مچ جائے گی، اور میرے زیر حراست ہونے کی خبر از خود ان لوگوں تک پہنچ جائے گی جو میرے لیے بہت کچھ کر سکتے تھے۔ پولیس کار میں دونوں ASI میرے دائیں بائیں بیٹھے۔ ایس پی آگے ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ گیا اور باقی پولیس والوں نے دوسری کار میں جگہ بنائی۔ مجھے یقین تھا کہ اس وقت میری ملازمہ خاص رضوان کا فون نمبر ڈائل کر رہی ہوگی۔ دونوں پولیس کاریں آگے پیچھے روانہ ہو گئیں۔ وہ کار آگے آگے تھی جس میں مجھے لے جایا جا رہا تھا۔ میں اس وقت صرف یہ سوچ رہی تھی کہ خان آف کالا گوٹ مجھ پر پے در پے حملے کر کے مجھے بوکھلا دینا چاہتا ہے، لیکن اسے اندازہ نہیں کہ وہ اس طرح دراصل میرا اشتعال بڑھاتا چلا جا رہا ہے۔ اس نے ابتدائی طور پر بڑی جارحانہ چالیں چل کر بظاہر اپنی برتری کا سکہ جما لیا تھا، لیکن جیسے ہی مجھے ایک مرتبہ قدم جمانے کی مہلت ملتی، ویسے ہی اس کی ساری جارحانہ چالوں کا شیرازہ بکھر جاتا۔ پھر وہ نہ صرف میرے قدم اکھاڑنے میں ناکام رہتا، بلکہ مجھے مزید بڑھنے سے روکنا بھی اس کے بس کی بات نہ ہوتی، جیسا کہ مستقبل نے ثابت بھی کیا۔ دفتن کار کے ڈرائیور نے بریک لگائے۔ کیا بات ہے؟ ایس پی نے فوراً پوچھا۔ ہماری دوسری گاڑی رک گئی ہے سر، ڈرائیور نے جواب دیا۔ اوہ، ایس پی نے مڑ کر دیکھا۔ میں بھی مڑ کر دیکھنے لگی۔ دوسری پولیس کار کی ہیڈ لائٹس تقریباً 1 فرلانگ دور رکی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ ریورس گیئر میں چلو، وہ زیادہ دور نہیں ہے، ایس پی نے ڈرائیور سے کہا۔ ڈرائیور نے تعمیل کی اور ہماری کار پچھلی کار کے برابر جا رکی۔ کیا بات ہے؟ ایس پی نے کار میں بیٹھے بیٹھے دوسری کار کے پولیس والوں سے پوچھا۔ اس کار میں بیٹھے ہوئے انسپکٹر نے جواب دیا، بائیں طرف کا پچھلا پہیہ بدلنا پڑے گا سر، اس کی ہوا نکل گئی ہے، شاید کوئی کیل وغیرہ گھس گئی ہے۔ ایس پی نے صرف 2-3 لمحے کے توقف سے کہا، اچھا تو پھر تم لوگ پہیہ بدل کر آؤ، ہم چلتے ہیں۔ اوکے سر، انسپکٹر نے کہا۔ ایس پی کے اشارے پر ہماری کار کے ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھا دی اور بتدریج رفتار بڑھاتا چلا گیا۔
ابھی ہم ڈیفنس کے علاقے سے نہیں نکلے تھے، وہ تقریباً 3 بجے کا عمل تھا، سڑکیں ویران پڑی تھیں اور اس سناٹے میں الیکٹرک پولز بھی اونگتے ہوئے سے محسوس ہو رہے تھے۔ ہماری کار ابھی شاہراہ پر نہیں پہنچی تھی کہ ایک ٹرک نے ہمارا راستہ روک لیا۔ وہ بیچ سڑک پر کھڑا تھا، اس کے دائیں بائیں جگہ چھوٹی ہوئی تھی، مگر وہ اتنی نہیں تھی کہ پولیس کار گزر سکتی۔ اگر ٹرک کو ایک طرف کر کے کھڑا کیا گیا ہوتا تو کار بڑی آسانی سے گزر جاتی۔ وہ کوئی گڈز ٹرک تھا۔ دو پٹھان اس کے ایک پہیے کو جیک لگا رہے تھے۔ شاید اس کی بھی ہوا نکل گئی ہے۔ ہمارا ڈرائیور بے ساختہ ہنس پڑا، لیکن پھر شاید فوراً ہی اسے ایس پی کی موجودگی کا خیال آ گیا اور اس نے اپنی ہنسی میں بریک لگا دیا۔ ایس پی کھڑکی سے سر نکال کر دھاڑا، الو کے پٹھوں، کیا تم ٹرک کو کنارے کر کے کھڑا نہیں کر سکتے تھے؟ جیک لگانے والوں میں سے ایک دوڑتا ہوا ہماری کار کے قریب آیا اور گھگیاتا ہوا بولا، معافی چاہتا ہے صاحب۔ معافی کے بچے، ٹرک ہٹاؤ راستے سے۔ ایس پی دھاڑا۔ اچانک اس شخص نے کوئی چیز کار کے اندر پھینکی۔ وہ ایک چھوٹا سا غبارہ تھا۔ اس غبارے کا منہ شاید چٹکی میں دبا کر بند رکھا گیا تھا۔ کار میں آتے ہی وہ کھل گیا اور ایک تیز بو کار میں پھیل گئی۔ ایس پی نے بڑی تیزی سے اپنی کار کا دروازہ کھولنا چاہا، بلکہ شاید کھول بھی لیا، لیکن اس کی نوبت نہیں آ سکی کہ وہ اتر بھی سکتا۔ ادھر میں بھی اپنے ہوش و حواس کھو چکی تھی۔ میرے ذہن میں آخری خیال یہ آیا تھا کہ یہ اقدام میرے کسی ایسے ہمدرد کا ہو سکتا ہے جو مجھے پولیس کے شکنجے سے نکال لے جانا چاہتا ہے، مگر کون؟ وہ کون ہو سکتا ہے؟ مجھے اس سوال پر غور کرنے کی مہلت نہیں مل سکی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک آراستہ پیراستہ اور نہایت پرتکلف کمرے میں نرم و گداز بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ آرام و آسائش کا وہ تمام سامان وہاں موجود تھا جو کسی عیش پسند انسان کی خوابگاہ میں ہو سکتا ہے۔ کمرے میں ایک بھینی بھینی مدھم مدھم سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی جو غالباً اس کمرے کی فضا میں سپرے کی گئی ہوگی۔ میں ہوش میں آنے کے بعد فوری طور پر بستر سے نہیں اٹھی تھی۔ بے ہوشی سے پہلے کے واقعات میرے ذہن میں چکرا رہے تھے اور میری نظر اس کمرے میں چکرا رہی تھی۔ دفعتاً مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ کمرہ بہت ہی آہستہ آہستہ ڈگمگا رہا ہو۔ ڈگمگاہٹ کا یہ احساس ویسا ہی تھا جیسے کسی کشتی میں بیٹھ کر ہوتا ہے۔ میں یکلخت اٹھ بیٹھی اور اپنی ساری توجہ اس ڈگمگاہٹ پر مرکوز کر دی۔ جلد ہی مجھے یقین ہو گیا کہ میرا وہ احساس کوئی وہم نہیں تھا۔ میں نے بستر سے اترنے کے لیے پیر نیچے لٹکائے تو قالین پر سلیپر بھی رکھے ہوئے تھے اور میرے ہی پیروں کے سائز کے تھے۔ میں وہ سلیپر پہن کر کھڑی ہو گئی اور اب میں اس دیوار کو بھی دیکھ سکتی تھی جو میرے سرہانے تھی۔ اس دیوار میں مجھے 3 بڑے بڑے سوراخ نظر آئے جن میں شیشے لگے ہوئے تھے۔ ان شیشوں کی دوسری طرف مجھے پانی لہریں لیتا ہوا نظر آیا۔ اس نیلگوں پانی میں کبھی کبھی کوئی مچھلی بھی تیرتی ہوئی سوراخ کے سامنے سے گزر جاتی تھی۔ اب مجھے خیال آیا کہ میں کسی بحری جہاز کے نچلے حصے یا کسی خاص قسم کی آبدوز میں ہوں۔ میں ایک جھٹکے سے پھر بستر پر بیٹھ گئی۔ جھٹکے سے بیٹھنے کا سبب یہ ذہنی جھٹکا تھا کہ مجھے کسی بحری جہاز یا آبدوز میں لانے والا شخص کون ہو سکتا ہے۔ جب میں بے ہوش ہو رہی تھی تو یہ خیال ذہن میں پیدا ہوا تھا کہ مجھے پولیس کے شکنجے سے نکالنے والا شخص میرا کوئی ہمدرد ہی ہو سکتا ہے، لیکن اب میں اس خیال کو اپنے ذہن سے جھٹکنے پر مجبور تھی۔ میرے ہمدردوں میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس کے پاس اس کا کوئی ذاتی جہاز ہو، اور آبدوز ہونے کا تو کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ تو پھر کیا اب میں کسی بین الاقوامی چکر میں پھنس گئی ہوں؟ کیا میری ذات سے کسی غیر ملکی طاقت کو دلچسپی ہو گئی ہے؟ وہ آبدوز یا جہاز کسی حکومت ہی کا ہو سکتا تھا۔ دفعتاً میں نے دائیں جانب کی دیوار میں ایک خلا پیدا ہوتے ہوئے دیکھا۔ میری نظر اسی طرف جم گئی۔ میں نے ایک شخص کو اندر آتے ہوئے دیکھا۔ وہ سفید رنگ کے ایسے لباس میں تھا جو عموماً بڑے گھروں کے بٹلر پہنتے ہیں۔ اس نے میرے قریب آ کر بڑے ادب سے پوچھا، معزز خاتون، ناشتے سے پہلے غسل فرمائیں گی یا بیڈ ٹی پینا پسند کریں گی؟ میں نے اسے جواب دینے کی بجائے سوال داغ دیا، تم کون ہو؟ آپ کا خادم۔ تمہیں یہ فرض کس نے سونپا ہے؟ میرے آقا نے۔ تمہارا آقا کون ہے؟ مجھے اس سوال کا جواب دینے کی اجازت نہیں ہے معزز خاتون، بٹلر نظر جھکائے ہوئے جواب دے رہا تھا۔ تمہارا آقا کہاں ہے؟ وہ آپ سے رات کو ملاقات کر سکیں گے۔ اس وقت 11 بجے ہیں۔ رات کے 8 بجے تک آپ کو اسی کمرے میں قیام کرنا ہے۔ یہ 9 گھنٹے گزارنے کے لیے آپ جو چاہیں مشغلہ اختیار کر لیں۔ ہم حتی الامکان کوشش کریں گے کہ آپ کی طلب کردہ چیزیں مہیا کر دیں۔ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، میں نے منہ بنا کر کہا۔
اب میں اپنا وہی سوال دہرانے کی جسارت کروں گا کہ آپ بیڈ ٹی پینا پسند کریں گی یا غسل کرنا؟ میں کہاں ہوں؟ میں نے پھر ایک سوال دہرایا۔ آپ یہیں ہیں، بٹلر نے بڑی معصومیت سے کہا۔ میں جھنجھلا کر رہ گئی۔ پھر میں نے کہا، کیا یہ کوئی جہاز ہے؟ جی نہیں۔ آبدوز؟ جی نہیں۔ پھر یہ کیا ہے؟ میرے آقا کا مہمان خانہ۔ میری جھنجھلاہٹ میں اضافہ تو ہوا، لیکن میں نے اس پر قابو پا لیا۔ بہتر یہی تھا کہ میں اس بٹلر سے جک جک نہ کروں۔ مجھے اس سے کسی بھی قسم کی معلومات حاصل نہیں ہو سکتی تھیں۔ میں نے ایک طویل سانس لے کر کہا، میں پہلے غسل کروں گی اور اس کے بعد ناشتہ۔ بہتر ہے، دوسرے کمرے میں تشریف لے چلیے۔ بٹلر نے ادب سے اس خلا کی طرف اشارہ کیا جس سے گزر کر وہ اس کمرے میں آیا تھا۔ میرے قدم اس طرف اٹھ گئے۔ بٹلر مجھ سے 2 قدم پیچھے تھا۔ دوسرا کمرہ بھی پہلے کمرے کی طرح خاصا کشادہ تھا۔ اسے ڈائننگ روم کے طور پر استعمال کیا جاتا ہوگا، کیونکہ وہاں ڈائننگ ٹیبل اور کرسیوں کے علاوہ صرف آرائشی چیزیں رکھی ہوئی تھیں۔ اس کمرے میں مجھے صرف ایک دروازہ نظر آیا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر بٹلر سے بولی، کہاں ہے باتھ روم؟ بٹلر نے اسی دروازے کی طرف اشارہ کیا اور بولا، یہ باتھ روم ہی کا دروازہ ہے معزز خاتون، تو اس کمرے سے باہر جانے کا دروازہ کہاں ہے؟ بٹلر نے نظر جھکا لی اور خاموش کھڑا رہا۔ غالباً وہ میرے اس سوال کا بھی جواب نہیں دینا چاہتا تھا۔ میں ایک ٹھنڈا سانس لے کر باتھ روم کے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ غسل کرنے کے بعد مجھے اپنا وہی لباس پھر پہننا پڑا جو پہلے سے پہنے ہوئے تھی۔ جب میں باتھ روم سے نکلی تو میں نے دیکھا کہ ڈائننگ ٹیبل پر نہایت پرتکلف ناشتہ موجود تھا۔ جب تک میں نے ناشتہ کیا، بٹلر بڑے ادب سے ایک طرف کھڑا رہا، اور جب میں ناشتہ کر چکی تو وہ بولا، اب آپ اپنی آرام گاہ میں تشریف لے جائیے، اور ہاں، یہ بھی بتا دیجئے کہ آپ کھانا کھانے کے لیے کس وقت کا انتخاب کریں گی؟ 12 بجے ناشتہ کیا ہے، اب کھانا کیا کھاؤں گی؟ اگر ممکن ہو تو شام کی چائے کے ساتھ کچھ سنیکس لے آنا۔ کھانا تو اب میں رات ہی کو کھاؤں گی۔ اس وقت تک تمہارے آقائے نامدار بھی آ جائیں گے۔ میرے لہجے میں خفیف سا طنز تھا۔ جی ہاں، بٹلر نے سپاٹ لہجے میں کہا، رات کا کھانا آپ انہی کے ساتھ کھائیں گی۔ میں واپس اسی کمرے کی طرف بڑھی جہاں مجھے ہوش آیا تھا۔ جب میں بستر پر بیٹھ گئی تو میں نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھنا چاہا، لیکن اب وہ خلا بند ہو چکا تھا۔ رات سے پہلے میری اس الجھن کا خاتمہ نہیں ہو سکتا تھا کہ میں کس کی قید میں ہوں۔ ہرچند کہ میں ایک پرآسائش کمرے میں تھی، لیکن اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا تھا کہ میری حیثیت ایک قیدی کی سی تھی، اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کس کی قید میں ہوں۔ میرے خیال کے مطابق وہ خان آف کالا گوٹ تو نہیں ہو سکتا تھا۔ خان تو مجھے پولیس کے جال میں پھنسانے کے لیے پاپڑ بیلے تھے، پھر وہ مجھے پولیس کے شکنجے سے کیوں نکالتا؟ میں بستر پر لیٹ گئی اور صورتحال پر غور کرتی رہی، لیکن میری سمجھ میں کچھ نہیں آ سکا۔ پھر میں رضوان کے بارے میں سوچنے لگی۔ وہ یقیناً میری تلاش میں سرگرداں ہوگا، لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ وہ مجھے ڈھونڈتا ہوا یہاں پہنچ جائے؟ میں ایسے ہی مختلف نوع خیالات میں الجھی رہی، اور 3 بج گئے۔ اس وقت ایک بار پھر دیوار میں خلا پیدا ہوا۔ میں اس طرف دیکھنے لگی۔ ایک شخص ایک بہت بڑے فریم کی ٹرالی کو دھکیلتا ہوا اندر لے آیا۔ اس فریم پر ایک سفید پردہ لگا ہوا تھا، جیسے فلم سکرین۔ سکرین لانے والا شخص بٹلر نہیں کوئی اور تھا۔ اس نے سکرین کو ایک جانب کی دیوار سے لگا کر کھڑا کر دیا اور پھر مجھ سے مخاطب ہوئے بغیر واپس چلا گیا۔ دیوار کا خلا پھر برابر ہو گیا۔ اچانک وہ سکرین روشن ہو گئی۔ میری نظر اس طرف اٹھی جدھر سے سکرین پر روشنی پڑ رہی تھی۔ میں نے سکرین کی سامنے والی دیوار میں ایک سوراخ دیکھا۔ اسی سوراخ سے وہ روشنی سکرین پر ڈالی جا رہی تھی۔ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ وہ سوراخ وہاں پہلے سے نہیں تھا، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ دیوار کے خلا کی طرح وہ بھی کسی میکانزم کی کارکردگی کا نتیجہ ہوگا۔ پھر کئی رنگوں کی آمیزش نے مجھے دوبارہ سکرین کی طرف متوجہ کر دیا۔ ایک رنگین فلم شروع ہو چکی تھی۔ ایک سجی ہوئی خوابگاہ میں ایک خوبصورت لڑکی لیٹی ہوئی رسالہ پڑھ رہی تھی۔ دروازہ کھلا اور ایک مرد اس کمرے میں داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی لڑکی نے رسالہ رکھ دیا اور اس طرح مسکراتی ہوئی بستر سے اٹھی جیسے آنے والے مرد کا استقبال کر رہی ہو۔ میرا منہ بن گیا۔ یہ فلم گویا میری دل بستگی کے لیے دکھائی جا رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ مرد اور وہ لڑکی ہم آغوش ہو گئے تھے اور اپنی اپنی تشنہ لبی کا اظہار کر رہے تھے۔ اس قسم کے مناظر تقریباً سبھی انگریزی فلموں میں نظر آتے ہیں، لیکن اس بوس و کنار کے بعد وہ مرد کچھ زیادہ ہی جارح ہوتا چلا گیا۔ لڑکی کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ وہ قطعی خود سپردگی کے عالم میں نظر آ رہی تھی۔
پھر جلد ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ ایک بلو فلم تھی۔ لڑکی کا سراپا دیکھ کر میرا جسم جھنجھنا اٹھا اور میرے جذبات برانگیختہ ہونے لگے۔ وہ مرد اور وہ لڑکی اب بستر پر تھے۔ میں جو کچھ دیکھ رہی تھی وہ ایسا ہی تھا کہ میرے جذبات مشتعل ہوئے بغیر نہ رہ سکتے تھے۔ 10 منٹ میں فلم ختم ہو گئی۔ سکرین اب سفید ہو چکی تھی اور اس کی مخالف سمت کا سوراخ بھی بند ہو چکا تھا، لیکن میرے جسم میں ایک آگ بھڑک اٹھی تھی۔ اسی وقت دیوار کا خلا پھر نمودار ہوا اور اس مرتبہ اندر آنے والی ہستی ایک حسین و جمیل لڑکی تھی۔ اس نے ایک حریری سا گاؤن پہن رکھا تھا اور اس کے جسمانی خطوط اس طرح جھلملا رہے تھے جیسے بادلوں کی کسی ہلکی پرت سے چاند جھانکتا ہے۔ اس کے ہاتھوں میں ایک کشتی تھی جس میں شراب کی ایک بوتل اور ایک گلاس رکھا ہوا تھا۔ وہ اپنی مسکراہٹ کی بجلیاں گھراتی ہوئی آگے آئی۔ اس نے وہ ٹرے ایک چھوٹی سی تپائی پر رکھی اور اس تپائی کو اٹھا کر میرے بستر کے قریب لے آئی۔ کیا آپ نیٹ پینا پسند کریں گی؟ وہ کھنکھناتی ہوئی آواز میں بولی۔ اس وقت میرا دماغ سنسنا رہا تھا۔ میری نگاہ اس لڑکی کے جسمانی خطوط میں الجھی ہوئی تھی۔ آپ نے جواب نہیں دیا۔ وہ اٹھلا کر پھر بولی، آپ نیٹ پینا پسند کریں گی؟ میں اس وقت جذباتی طور پر طوفان کی طرح امڑ رہی تھی اور ایسے موقعوں پر عموماً چھٹی حس کام نہیں کرتی، لیکن میری وہ حس کام کر گئی۔ مجھے حیرت انگیز طور پر ایک خطرے کا احساس ہو گیا۔ اس سارے سیٹ اپ کی وجہ میری سمجھ میں آنے لگی۔ بلو فلم کی نمائش کر کے میرے جذبات برانگیختہ کیے گئے اور فوراً ہی ایک مجسم شراب کی بوتل لے کر میرے پاس آ گئی۔ جن لوگوں نے مجھے یہاں رکھا تھا وہ میری افتاد طبع سے بخوبی واقف ہوں گے۔ انہیں ضرور یہ اندازہ ہوگا کہ میں حسن و شراب کی اس لہر میں بہہ جاؤں گی اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے، مگر ان کے مقصد کے بارے میں میرے ذہن میں شبہ جاگ اٹھا۔ یہ عین ممکن تھا کہ کمرے کے کسی حصے میں کوئی خودکار مووی کیمرہ پوشیدہ ہو جس کی آنکھ بستر کی طرف ہو۔ اگر میں اس لڑکی کو اپنے جذبات کے فریم میں سجا لیتی تو وہ خفیہ کیمرہ ایک اور بلو فلم تیار کر لیتا جو کسی وقت میرے خلاف استعمال کی جا سکتی تھی۔ یہ سارے خیالات پل بھر میں میرے ذہن میں گردش کر گئے اور مجھے یہ ناخوشگوار فیصلہ کرنا پڑا کہ میں ہر قیمت پر اپنے جذبات کو قابو میں رکھوں گی۔ میں نیٹ ہی پیوں گی، میں نے اسپاٹ لہجے میں لڑکی سے کہا، لیکن تم زحمت نہ کرو۔ اس میں زحمت کی کیا بات ہے معزز خاتون، مجھے تو آپ کی خدمت ہی پر مامور کیا گیا ہے۔ شکریہ، میں اس سلسلے میں اپنی خدمت خود کر لوں گی، تم جا سکتی ہو، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ لڑکی کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ قدرے توقف کے بعد میں نے سخت لہجے میں کہا، کیا تم نے سنا نہیں؟ تم جا سکتی ہو، لیکن جاؤ۔ میں اب غصیلے انداز میں بولی، کیا تم یہ چاہتی ہو کہ وقت آنے پر میں اپنے میزبان سے تمہاری شکایت کروں؟ لڑکی کے چہرے پر سرخی پھیل گئی، پتہ نہیں وہ ندامت کی سرخی تھی یا کسی اور احساس کی، میں کوئی اندازہ نہیں کر سکی۔ بہرحال وہ اس دیوار کی طرف بڑھ گئی جس کا خلا بند ہو چکا تھا، لیکن جب وہ لڑکی دیوار کے قریب پہنچی تو وہ خلا پھر نمودار ہو گیا۔ لڑکی اس سے گزر گئی۔ میں نے خلا کو پھر برابر ہوتے دیکھا۔ اب مجھے اس کا بھی یقین ہو گیا کہ اس کمرے میں کوئی مائکرو فون اور ٹیلی ویژن آئی بھی پوشیدہ تھی۔ کسی جگہ بیٹھا ہوا کوئی شخص اس کمرے میں ہونے والی ہر بات سن رہا تھا اور اس کمرے کے ہر منظر کو دیکھ رہا تھا۔ اسی نے اس میکنزم کو حرکت دی ہوگی جس سے دیوار میں خلا پیدا ہوا اور اس لڑکی کی رخصت کے بعد بند ہو گیا۔ میں نے گلاس میں شراب انڈیلی اور پے در پہ کئی ہلکی ہلکی چسکیاں لیں۔ میرے سینے میں بھٹی سی دہک اٹھی۔ نیٹ شراب اتنی تیزی سے پینا مناسب نہیں ہوتا، لیکن میں جلد از جلد زیادہ سے زیادہ شراب اپنے معدے میں پہنچا لینا چاہتی تھی۔ جب میرے جذبات امڑتے ہیں تو ان کو ٹھنڈا کرنے کی صرف دو ہی صورتیں میرے لیے ممکن ہوتی ہیں، حسن یا شراب۔ لوگ کہتے ہیں کہ شراب سے جذبات اور بھڑکتے ہیں، لیکن میرا معاملہ مختلف ہے۔ میں شراب ہی کا سہارا لے کر اپنے جذبات کے منہ زور افریتوں کو قابو میں کر پاتی ہوں۔ میں نے اتنی پی کہ مجھے پھر ہوش نہ رہا۔ جب مجھے کچھ ہوش آیا تو میں نے اپنی گھڑی پر نظر ڈالی۔ 7:30 بج رہے تھے۔ گویا شام ہو چکی تھی، لیکن کمرہ اسی طرح منور تھا جیسا میں اسے دن میں دیکھ چکی تھی۔ وہاں کچھ ایسی روشنی کا انتظام کیا گیا تھا جو دن کی روشنی محسوس ہوتی تھی، اور یہ اندازہ بھی نہیں ہو پاتا تھا کہ وہ مصنوعی روشنی ہے۔ میں بستر سے اٹھی۔ شراب کا خمار ابھی باقی تھا، لیکن امڑتے ہوئے جذبات کے افریت سو چکے تھے۔ میں نے بوتل پر نظر ڈالی تو مجھے علم ہوا کہ میں آدھی سے زیادہ پی چکی ہوں۔ کچھ سوچ کر میں نے
بلند آواز میں کہا، مجھے یقین ہے کہ میری آواز کسی شخص تک ضرور پہنچ رہی ہوگی۔ میں اسی شخص سے مخاطب ہوں اور اس سے کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے غسل کرنا ہے۔ میرا اندازہ بالکل درست ثابت ہوا۔ بمشکل 15 سیکنڈ بعد دیوار میں خلا پیدا ہوا۔ میں اس سے گزر کر دوسرے کمرے میں آ گئی، جہاں اس وقت کوئی نہیں تھا۔ میں نے باتھ روم کا رخ کیا اور غسل کرنے کے بعد پھر اسی کمرے میں آ گئی۔ میرے آنے کے بعد دیوار کا خلا برابر ہو گیا اور میں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھ کر اپنے بال درست کرنے لگی۔ اب 8 بجے تھے اور بٹلر نے دن میں مجھے بتایا تھا کہ میں اس وقت کھانے کی میز پر اپنے میزبان سے ملاقات کر سکوں گی۔ اب یہ سوال بڑی شدت سے میرے ذہن میں ہلچل مچانے لگا کہ میرا وہ میزبان کون ہوگا۔ ٹھیک 8:30 بجے دیوار میں وہ خلا پھر پیدا ہوا اور میں نے اسی بٹلر کی شکل دیکھی۔ معزز خاتون، وہ بولا، کھانا میز پر لگایا جا چکا ہے اور میرے آقا آپ کے منتظر ہیں۔ میں اٹھی اور دھڑکتے دل سے دیوار کی خلا کی طرف بڑھی۔ بٹلر میرے سامنے سے ہٹ گیا۔ میں دوسری طرف پہنچی اور اس طرف پہنچتے ہی میرے قدم ذرا دیر کے لیے فرش سے جم کر رہ گئے۔ ڈائننگ ٹیبل کے سرے کی کرسی پر خان آف کالا گوٹ براجمان تھا۔ اس کے ہونٹوں پر بڑی متکبرانہ مسکراہٹ کھیل رہی تھی اور آنکھوں سے تمسخر جھانک رہا تھا۔ تشریف لائیے معزز خاتون، وہ لفظوں کو چبا چبا کر بولا۔ میں نے خود کو ابتدائی جھٹکے سے سنبھالا اور آگے پہنچی۔ اب میں خود کو بالکل مطمئن ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے خان کے سامنے والی کرسی سنبھالی اور بیٹھ گئی۔ میں نے اپنے چہرے پر اطمینان و سکون پھیلا لیا تھا، لیکن ذہنی طور پر شدید انتشار میں مبتلا تھی۔ میرے خیال کے مطابق میرا میزبان خان آف کالا گوٹ کو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آخر اسے اس کی کیا ضرورت تھی کہ مجھے پولیس کے شکنجے سے بچاتا، جبکہ میرے یقین کے مطابق مجھے پولیس کے شکنجے میں پھنسانے والا بھی وہی تھا۔ لیکن اب جب میں نے حالات کو ایک اور زاویے سے دیکھنا شروع کیا تو بات کچھ میری سمجھ میں آنے لگی۔ شروع کیجئے خاتون، خان آف کالا گوٹ سپاٹ لہجے میں بولا۔ میں نے اپنی پلیٹیں سیدھی کیں اور ایک کاب اٹھا کر اس میں بھنی ہوئی بٹیریں نکالنے لگیں۔ واقعات کا سلسلہ اب میرے ذہن میں کچھ اس طرح آ رہا تھا کہ خان نے سب سے پہلا چرکا تو مجھے یہ دیا کہ صادق حبیب کو غائب کروایا، پھر مجھے وہاں 1 گھنٹے کے لیے قید کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس وقت میں کفیل رضا کو بھی غائب کر دے۔ جب اس کا یہ منصوبہ عمل پذیر ہوا تو اسے وہاں میرا ایک خط بھی ملا جو چنگیزی کے نام تھا۔ اس خط کے سہارے اسے موقع مل گیا کہ وہ صورتحال کو میرے لیے اور زیادہ گمبھیر بنا دے۔ اس نے مجھے پولیس کے جال میں پھنسانے کا سامان کر دیا، اور جب میں اس جال میں پھنس گئی تو اس نے مجھے وہاں سے نکال بھی لیا۔ اس آخری حرکت کے 2 مقصد ہو سکتے تھے۔ ایک تو یہ کہ میں اس سے مروب ہوتی چلی جاؤں اور اس کی شخصیت کو اپنے اوپر چھایا ہوا محسوس کرنے لگوں، دوسرے یہ کہ قانون کی نظر میں میری پوزیشن اور زیادہ خراب ہو جائے۔ مجھے یقیناً ایک مفرور مجرم قرار دیا جا چکا ہوگا۔ اب اگر خان آف کالا گوٹ مجھے آزاد کر دیتا تو میں خود کو خاصی مشکلات میں گرا ہوا پاتی۔ یہ بات میری سمجھ میں اب بھی نہیں آ سکی تھی کہ خان آف کالا گوٹ نے چنگیزی کو کس طرح استعمال کیا تھا۔ ایس پی نے مجھے یہی بتایا تھا کہ اس کے قانونی اقدامات چنگیزی کی رپورٹ کا نتیجہ ہیں۔ کھانے کے دوران میں مکمل خاموشی رہی۔ نہ تو خان نے مجھے مخاطب کیا اور نہ ہی میں اس سے بولی۔ بٹلر مؤدبانہ انداز میں ایک طرف کھڑا تھا۔ صرف 2-3 مرتبہ اس نے آگے آ کر خان کے لیے پانی کا گلاس بھرا تھا۔ میں تو کھانے کے اختتام ہی پر پانی پیتی ہوں۔ کھانے کے بعد چائے کا دور چلا اور اس وقت خان بولا، میں کھانے کے دوران میں گفتگو کرنا پسند نہیں کرتا، اس لیے خاموش رہا، لیکن اب ہم باتیں کر سکتے ہیں۔ کرو، میں نے بڑی لاپرواہی سے کہا۔ تم نے یہ تو دیکھ لیا ہے کہ میں حالات کو اپنی انگلی پر نچا سکتا ہوں۔ ہاں، میں سب کچھ دیکھ چکی ہوں، میں نے اطمینان سے کہا۔ بلا شبہ تم نے مجھے پے در پے شکستیں دی ہیں، لیکن اس کا سبب میرے سامنے ہے، اس لیے میں کسی احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہو سکی ہوں۔ سبب؟ خان سوالیہ انداز میں میری طرف دیکھنے لگا۔ ہاں سبب، میں نے کہا، اور وہ سبب یہ ہے کہ تم میرے متعلق مکمل تحقیقات کر چکے ہو، جبکہ مجھے تمہاری شخصیت کے شیطانی پہلوؤں سے واقفیت نہیں تھی۔ میں تمہاری طرف سے بے پرواہ رہی اور تم وار پر وار کرتے چلے گئے، جبکہ آئندہ ایسا نہیں ہو سکے گا۔ کیا تم سمجھتی ہو کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ ہاں، مجھے یقین ہے۔ اس یقین کا سبب؟ اس کا سبب یہ ہے کہ میں اب بھی تم سے وہ سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں تمہیں ہرگز نہیں بتاؤں گی کہ اس ٹرک کے ڈرائیور کے بارے میں مجھے کیا کیا معلوم ہے
اور میں اس بات کو کس سطح تک پہنچا چکی ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ اگر میں نے تمہیں یہ بتا دیا تو پھر تم مجھے ایک منٹ بھی زندہ نہیں رہنے دو گے۔ شاید میری لاش کا بھی پتہ نہ چل سکے، کیونکہ اس وقت میں تمہاری قید میں بھی ہوں۔ لیکن میں تمہیں چھوڑوں گا کیوں؟ اس لیے کہ باہر کے حالات اب میرے لیے سازگار نہیں ہوں گے۔ مجھے شدید مشکلات سے دوچار ہونا پڑے گا۔ نیز تم ان مشکلات میں اضافے کی مہم بھی جاری رکھو گے تاکہ میں تھک ہار کر تمہارے آگے گھٹنے ٹیک دوں۔ تم واقعی ذہین عورت ہو۔ مجھے اعتراف ہے کہ تم نے حالات کا بالکل صحیح تجزیہ کیا ہے، لیکن تم نے جو ایک اندازہ لگایا ہے اس میں تم غلطی پر ہو۔ کون سا اندازہ؟ وہ اندازہ جو ابھی تمہارے ذہن میں ہے، جس کا تم نے ابھی اظہار نہیں کیا۔ یعنی تم یہ سمجھ رہی ہو کہ یہاں سے نکلنے کے بعد تم ان حالات سے کسی نہ کسی طرح نمٹ ہی لوگی۔ ہاں، اس کا تو مجھے یقین ہے۔ تم غلطی پر ہو۔ اس کا فیصلہ تو وقت ہی کرے گا۔ گویا تم اب بھی اپنی ضد پر قائم ہو۔ میں نے کہا نا کہ اسی پر میری زندگی کا دار و مدار ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں، میں تم جیسے لوگوں کے وعدوں کا وزن خوب جانتی ہوں۔ خان آف کالا گوٹ مجھے گھورنے لگا۔ تم بالآخر گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاؤ گی، وہ قدرے توقف سے ترش لہجے میں بولا۔ میں اس لمحے کا انتظار کرنا چاہتی ہوں۔ ویسے آج تم نے جو حربہ استعمال کرنا چاہا تھا وہ مجھے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیتا، لیکن میں بروقت سنبھل گئی۔ کون سا حربہ؟ شراب اور وہ لڑکی، میں نے جواب دیا۔ تم میری فلم تیار کرنا چاہتے تھے۔ خان مجھے گھورنے لگا اور پھر اچانک کھڑا ہو گیا اور بولا، اب تم اپنے کمرے میں جا سکتی ہو۔ میں کھڑی تو ہو گئی، لیکن میں نے دیوار کے خلا کا رخ نہیں کیا۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ خان اس بند جگہ سے باہر کس طرح جاتا ہے۔ کیا تم نے سنا نہیں؟ خان غرایا۔ میں سمجھ گئی کہ خان میرے سامنے یہاں سے رخصت ہونا نہیں چاہتا۔ میں خلا کی طرف مڑ گئی۔ اس کے قریب پہنچ کر میں نے سر گھما کر پیچھے دیکھا اور بولی، مجھے یہاں کب تک قید رہنا ہے؟ جب تک میں چاہوں گا۔ تم کب تک چاہو گے؟ میرا انداز غصہ دلانے والا تھا۔ جاؤ۔ خان نے میز پر گھونسا مارا۔ میں آہستہ سے ہنسی اور خلا میں داخل ہو کر بستر کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ ویسے خود میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ یہاں یہ میری آخری ہی رات ہوگی۔ مجھے مزید قید رکھنے کا اب کوئی جواز نہیں تھا۔ میں نے ابھی کھانا کھایا تھا، اس لیے فوراً ہی بستر پر لیٹنے کے بجائے کمرے میں ٹہلنے لگی۔ ٹہلتے ہوئے میں یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی تھی کہ میری عدم موجودگی میں حالات کس حد تک خراب ہو چکے ہوں گے اور ان سے نبرد آزما ہونے کے لیے مجھے کیا کچھ کرنا پڑے گا۔ ٹہلتے ٹہلتے مجھے دفعتاً ایک عجیب سی بو محسوس ہوئی۔ یہ بو اس کمرے میں پہلے نہیں تھی۔ میں نے اس بو کو پوری طرح محسوس کرنے کے لیے ایک لمبا سانس لیا، اور اس کے ساتھ ہی مجھے یوں لگا جیسے میرے دماغ پر غبار سا چھاتا چلا جا رہا ہو۔ میرے قدم بھی لڑکھڑا گئے اور میں سمجھ گئی کہ کیا ہونے والا ہے۔ مجھے بے ہوش کرنے کے لیے کمرے میں کسی قسم کی گیس چھوڑی گئی۔ میں نے اس وقت صرف یہ سوچا تھا کہ دیکھو اب آنکھ کہاں کھلتی ہے۔ میں بے ہوش ہونے سے پہلے پہلے بستر تک پہنچ گئی تاکہ ادھر ادھر کہیں گر کر کوئی چوٹ نہ کھا جاؤں۔ جیسے ہی میں بستر پر ڈھیر ہوئی میرے ہوش و حواس معطل ہو گئے۔ پھر جب میری آنکھ کھلی تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میں اپنے گھر میں اپنی خوابگاہ میں تھی۔ میری ملازمہ خاص میرے سرہانے کھڑی تھی اور قریب ہی ایک کرسی ڈالے رضوان بیٹھا ہوا تھا۔ میری کلائی اس کے ہاتھ میں تھی اور وہ میری نبض دیکھ رہا تھا۔ اس نے میری آنکھیں کھلتی دیکھیں تو نبض چھوڑ دی اور ملازمہ سے کہا، اب تم جاؤ۔ ملازمہ چلی گئی اور میں بستر سے اٹھ بیٹھی۔ دیوار گیر کلاک 12 بجنے کا اعلان کر رہا تھا۔ گویا میں صرف 2.5 گھنٹے بے ہوش رہی تھی۔ یہ ایک حیرت انگیز امر تھا کہ مجھے اتنی ہی دیر میں میرے گھر میں پہنچا دیا گیا تھا۔ رضوان تشویش کی نظر سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں یہاں کیسے پہنچی؟ میں نے اس سے پوچھا۔ کسی نے فون پر آپ کی ملازمہ کو بتایا تھا کہ آپ بے ہوشی کی حالت میں پھاٹک پر پڑی ہوئی ہیں۔ یہ اطلاع درست ثابت ہوئی اور یہ سب مل کر آپ کو یہاں اٹھا لائیں۔ فوراً ہی انہوں نے مجھے بھی فون کیا۔ اتفاق سے میں اس وقت گھر میں داخل ہوا ہی تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ بہرحال یہ اطلاع ملتے ہی میں موٹر سائیکل اڑاتا ہوا یہاں پہنچ گیا، اور کل رات بھی یہی ہوا تھا۔ آپ کی ملازمہ کا فون ملتے ہی میں یہاں پہنچا اور مجھے آپ کی گرفتاری کی تفصیلات بتائی گئیں۔ میں فوراً ہی پولیس ہیڈ کوارٹر کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچ کر پتہ چلا کہ ابھی تک وہ لوگ آپ کو لے کر وہاں نہیں پہنچے۔ اس کے چند ہی لمحے بعد یہ اطلاع ملی کہ کچھ نامعلوم لوگ آپ کو پولیس کی گرفت سے نکال کر لے گئے ہیں۔ میں استفہامیہ نظر سے رضوان کی طرف دیکھتی رہی۔ میں چاہتی تھی کہ رضوان مجھے اب تک کے مکمل کوائف سے آگاہ کرے۔
رضوان غیر معمولی طور پر سنجیدہ بھی نظر آ رہا تھا۔ اس نے فضول باتوں کو نہیں چھیڑا اور مجھے بتانے لگا، یہ واقعہ محکمہ پولیس کے لیے ایک ہنگامہ خیز واقعہ تھا۔ ہیڈ کوارٹر میں ایک ہلچل مچ گئی تھی اور ایس پی جعفر تو کسی زہریلے ناگ کی طرح بل کھا رہا تھا۔ اس ایس پی کا نام جعفر ہے جس نے مجھے گرفتار کیا تھا۔ ہاں، اچھا تو پھر تم نے کیا کیا؟ مجھے سب سے پہلے یہ فکر لاحق ہو گئی کہ یہ خبر اخبارات میں نہ آنے پائے۔ یہ بڑی بدنامی کی بات تھی کہ آپ کو ایک مفرور ملزم گردانا جائے۔ مجھے اس خبر کو رکوانے کے سلسلے میں بہت بھاگ دوڑ کرنا پڑی۔ جہاں تک میں اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کر سکتا تھا وہ میں نے کیے، اور جہاں مجھے بے بسی کا احساس ہوا وہاں میں نے ان بڑے لوگوں کی مدد حاصل کی جو آپ کے دوست ہیں۔ بہرحال اس تگ و دو کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج کے کسی اخبار میں بھی وہ خبر نہ آ سکی۔ تم نے ایک شاندار کارنامہ سر انجام دیا ہے، میں نے رضوان کو تحسین آمیز نظر سے دیکھتے ہوئے کہا۔ لیکن یہ سب چکر کیا ہے؟ خان آف کالا گوٹ، میں نے ٹھنڈا سانس لے کر کہا۔ میرا بھی یہی خیال تھا، رضوان نے سر ہلا کر کہا، اور مجھے بھی یہ یقین تھا کہ وہ دو ایک دن میں آپ کو چھوڑ بھی دے گا تاکہ آپ حالات سے پریشان ہو کر اس کی بات مان لیں۔ کیا حالات بہت بگڑ چکے ہیں؟ دراصل آپ کی وہ تحریر آپ کے لیے پھندہ بن کر رہ گئی ہے۔ وزارتی سطح پر بھی اس معاملے میں دلچسپی لی جا رہی ہے، اور آئی جی کو براہ راست یہ حکم ملا ہے کہ آپ کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے۔ کیس بدستور ایس پی جعفر کے ہاتھ میں ہے، وہ غالباً خان آف کالا گوٹ کا مہرہ ہے۔ لیکن چنگیزی نے میرے خلاف رپورٹ کیسے کر دی؟ آپ غلط سمجھ رہی ہیں، رپورٹ کرنے والا مشتاق چنگیزی نہیں ہے۔ پھر؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ وہ ارباب چنگیزی نامی ایک شخص ہے۔ وہ کہاں سے نکل پڑا؟ میری حیرت برقرار تھی۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ وہ خان آف کالا گوٹ ہی کا کوئی آدمی ہے۔ چونکہ آپ نے مشتاق چنگیزی کو جو خط لکھا تھا اس میں اسے صرف چنگیزی کے نام سے مخاطب کیا تھا، لہٰذا اس خط کو کسی بھی چنگیزی سے منسوب کیا جا سکتا ہے۔ اوہ، میرے منہ سے اتنا ہی نکل سکا۔ سو اب آپ کا ایک حریف ارباب چنگیزی بھی ہے؟ نہیں، وہ بس ایک مہرہ ہے۔ لیکن اس نے اس کے بارے میں پولیس کو کیا بتایا کہ میں نے کفیل رضا کو کیوں غائب کیا ہے؟ اس کا کہنا ہے کہ آپ کفیل رضا سے کچھ کاغذات پر دستخط لینا چاہتی ہیں، اور اگر ان کاغذات پر دستخط ہو گئے تو کفیل رضا کے دبئی کے کاروبار کا ایک بڑا حصہ آپ کی ملکیت بن جائے گا۔ کیا یہ بچکانہ کہانی ہے؟ میرا منہ بن گیا۔ دراصل اس سلسلے میں خان آف کالا گوٹ کو زیادہ سوچنے کا موقع نہیں مل سکا ہوگا، رضوان نے کہا۔ وہ خط اچانک اس کے سامنے آیا اور اس نے اس خط کو آپ کے خلاف استعمال کرنے کے لیے ارباب چنگیزی کو سامنے کر دیا۔ اتنا وقت اسے مل نہیں سکا کہ وہ سوچ سمجھ کر ارباب چنگیزی سے کوئی مضبوط بیان دلوا سکتا۔ دفتن میں نے چونک کر گھڑی دیکھی۔ ہمیں گفتگو کرتے ہوئے 10 منٹ گزر گئے تھے، اور اس سے پہلے بھی میرا کچھ وقت گھر میں گزر چکا تھا۔ مجھے یہاں سے فوراً رخصت ہو جانا چاہیے، میں نے کہا، اور تیزی سے کپڑوں کی الماری کا رخ کیا۔ یا وحشت! آخر فوری رخصت کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ رضوان بولا۔ خان آف کالا گوٹ کا مقصد مجھے پریشان کرنا ہی تو ہے۔ تو پھر؟ اب تک ایس پی جعفر کو اس بات کی اطلاع دی جا چکی ہوگی کہ میں گھر پہنچ گئی ہوں۔ وہ کسی وقت بھی یہاں پہنچ سکتا ہے، میں نے الماری سے اپنے کچھ کپڑے نکالتے ہوئے کہا۔ میں نے پولیس ہیڈ کوارٹر میں اپنے کچھ آدمیوں کو صرف اس بات کے لیے مامور کر رکھا ہے کہ اگر آپ کے بارے میں وہاں کوئی اطلاع پہنچے تو وہ لوگ مجھے فوراً فون پر اطلاع دیں۔ میں نے انہیں اپنے گھر کے علاوہ یہاں کا فون نمبر بھی دے دیا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ جب ایس پی جعفر کو میرے بارے میں اطلاع دی جائے تو وہ پولیس ہیڈ کوارٹر میں ہی ہو۔ یہ آدھی رات کا وقت ہے، اس وقت جعفر کو اپنے گھر پر ہی ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں ریڈ کرنے سے قبل اسے پولیس ہیڈ کوارٹر جا کر تیاری تو کرنا ہی پڑے گی۔ یہ تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں نے کہا، لیکن اپنا کام جاری رکھا۔ میں اپنے کپڑے اور کچھ ضروری سامان اٹیچی کیس میں بھر رہی تھی۔ میں نے رضوان سے پوچھا، پولیس ہیڈ کوارٹر میں تم نے کس قسم کے آدمیوں کو مامور کر رکھا ہے؟ پولیس ہی کے آدمی ہیں، بحیثیت کرائم رپورٹر ان سبھی سے میرا سابقہ پڑتا رہا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ایس پی جعفر سے بہت نالاں رہتے ہیں۔ دراصل وہ شخص بڑا بدتمیز اور نہایت سخت گیر ہے، اپنے افسروں کی چاپلوسی کرنے میں اس کا ثانی نہیں، اور اپنے ماتحتوں کو ذرا سی بات پر ذلیل کرنے میں بھی وہ پیچھے نہیں رہتا۔ میں نے اٹیچی بند کی۔ بہرحال بہتر یہی ہے کہ میں جلد از جلد اپنے گھر سے چلی جاؤں۔ پھر میں نے اپنی ملازمہ کو آواز دے کر بلایا اور اس سے پوچھا، میری عدم موجودگی میں کسی کا فون تو نہیں آیا؟
آپ کے دفتر سے بھی کئی مرتبہ فون آیا اور سنگیتا اور سونیا بھی کئی مرتبہ فون کر چکی ہوں۔ اچھا، اب اگر کسی کا فون آئے تو کہہ دینا کہ میں اس وقت تھوڑی دیر کے لیے آئی تھی اور پھر کچھ کہے بغیر دوبارہ چلی گئی ہوں۔ لیکن پولیس کو یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ رضوان بول پڑا۔ پولیس ہی کو تو یہ بتانا زیادہ ضروری ہے۔ ملازماؤں نے اگر میری آمد کے بارے میں جھوٹ بولا تو ارباب چنگیزی ان کی جان کو آ جائے گا۔ ظاہر ہے میری ملازماؤں کا بیان اس کی نظر میں اس اطلاع سے زیادہ اہم ہوگا جو اسے خان آف کالا گوٹ کی طرف سے ملے گی۔ رضوان نے سر ہلایا۔ یہ بات تو ٹھیک ہے۔ اچھا اب اٹھو، میں نے رضوان سے چلنے کے لیے کہا۔ رضوان اٹھا ہی تھا کہ فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ میں نے جلدی سے آگے جا کر ریسیور اٹھایا اور ماؤتھ پیس میں بولی، ہیلو، رضوان صاحب ہیں؟ ایک اجنبی آواز سنائی دی۔ جی ہاں، ایک سیکنڈ، میں نے کہا اور پھر ریسیور رضوان کی طرف بڑھا دیا۔ تمہارا فون ہے۔ ہیلو، رضوان نے گفتگو شروع کی۔ اس کی پیشانی پر سلوٹیں پڑ گئیں۔ میں غور سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ میرے خیال کے مطابق وہ کال پولیس ہیڈ کوارٹر ہی سے آئی تھی اور یقیناً وہ یہی اطلاع ہوگی کہ ایس پی جعفر پولیس ہیڈ کوارٹر پہنچ چکا ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔